البتہ قرآن شرک کی حمایت نہیں کرتا ظاہر سے، لیکن یہ وہی کہانیاں دہراتا ہے جو اس وقت میں سچ مانی جاتی تھیں، لیکن ایک فرق کے ساتھ: بہت سارے خداؤں کے بجائے اب ایک ہی خدا ہے۔ قرآن کے مصنف کے لحاظ سے کائنات کا یہی خیال تھا۔ انہیں بہت کم معلوم تھا کہ کائنات کی وسعت میں زمین صرف ایک چھوٹا سا نقطہ ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن کے لحاظ سے آسمانوں کا تصور کیا ہے۔ قرآن نے آسمانوں کو 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کا سب پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اسے 7 آسمانوں کی صورت میں متوازن کر دیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے زمین کے اوپر 7 آسمانوں کو بنایا ہے، یعنی 7 منزلوں کو بنایا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ زمین کے بعد آسمان کی تخلیق ہوئی ہے۔ عربی زبان میں لفظ ثم کے معنی ہے اس کے بعد۔ ایک بار پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زمین کائنات کی مرکزی توجہ یعنی سینٹرل پوائنٹ ہے قرآن کے مطابق۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قدیم کازمولوجسٹ اکثر آسمان کو 7 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ یہ قدیم اور قرون وسطیٰ یعنی میڈیول ٹائمز کے زمانے میں ایک وسیع پیمانے پہ قبول کیا گیا عقیدہ تھا۔ قدیم وقت کے عراقیوں کا خیال تھا کہ آسمان کے 7 منزلیں ہیں۔ وین ہورووٹس نے اپنی کتاب میسوپوٹیمین کاسمک جیوگرافی میں 7 آسمانوں کے تصور کی وضاحت کی ہے۔ سومیریانیوں یعنی سومیرینز کے پاس 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا ایک دلچسپ تصور تھا۔ 7 زمین اکثر انڈر ورلڈ کے فرشوں کا حوالہ تھا جہاں قبروں سے مردے لوگ جاتے تھے۔ اب سنیے، دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن نے 7 زمینوں کا تصور کو بھی قبول کیا ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن۔ وہی تو ہے جس نے 7 آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بھی اسی تعداد میں بنایا۔ 7 زمینوں کا صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ حدیث میں بھی ذکر ہے۔ اس صحیح البخاری کی حدیث میں پروفٹ محمد نے بے انصاف لوگوں کی سزا یہ بتائی ہے کہ وہ 7 زمینوں کے نچلے ترین درجے میں چلے جائیں گے۔ کیا یہ سومیرین اور بیبیلونین یعنی قدیم عراقیوں کے انڈر ورلڈ کے تصور سے نہیں ملتی؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 7 آسمانوں میں کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آسمان کی 7 منزلیں ہیں۔ یہ 7 آسمان زمین پر چھت بنائے ہوئے ہیں اور ہر منزل اپنے مخصوص کام کے ساتھ مقرر کی گئی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ آسمان کے سب سے نچلے ترین درجے میں قرآن کے لحاظ سے ستارے شامل ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے چراغوں سے نچلے ترین آسمان سجائے۔ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ، ہم نے ستاروں کی خوبصورتی سے نچلے آسمان کو سجایا ہے۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، پھر اس نے 2 دنوں میں 7 آسمانوں کو مکمل کیا، اور اس نے ہر آسمان کو اس کا فرض اور حکم دیا، اور ہم نے نچلے آسمان کو روشنیوں سے میزن کیا۔ اب 21ویں صدی میں ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کے سب سے قریب سیلیسٹیل باڈی چاند ہے، اس کے بعد قریبی پلانٹس آتے ہیں، پھر سورج۔ مگر قرآن کے لحاظ سے ستارے سب سے قریب ہے۔ اور طرح کے قدیم عراقی جیسے اکیڈین اور سومیرین لوگوں نے آسمانوں کو زیادہ آسانی سے اوپر، درمیانی اور نچلے حصوں میں بانٹ دیا۔ یہ زیادہ آسان تھا ان کے لیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میسوپوٹیمین لوگوں کا ماننا تھا کہ آسمان کی نچلے ترین منزل ستاروں کے قبضے میں ہے، بالکل قرآن کی طرح۔
W.G. لیمبرٹ کی کتاب Ancient Mesopotamian Religion and Mythology یعنی قدیم میسوپوٹیمین مذاہب میں ہم پڑھتے ہیں کہ قدیم میسوپوٹیمین لوگوں نے آسمانوں کو زمین کے اوپر گنبد یعنی ڈوم میں تقسیم کیا ہوا تھا. عام طور پہ 7 لیکن اکثر 3 گنبد سمجھتے تھے. ہر گنبد مختلف طرح کے قیمتی پتھروں سے بنا ہوا تھا. آسمان کا سب سے نچلے ترین گنبد جاسپر سے بنا ہوا تھا اور وہ ستاروں کا گھر تھا. لہٰذا میسوپوٹیمین لوگوں کا خیال تھا کہ نچلی منزل قرآن کی طرح ستاروں سے بھری ہوئی ہے. یہ ہے الفا سینچوری. یہ ہمارا سورج سے سب سے نزدیک ستارہ ہے. یہ ہمارا پڑوسی ستارہ ہے. یہ اتنا دور ہے کہ روشنی کو 4.37 سال یعنی 4.5 سال لگتے ہیں پہنچنے میں. اس کا مطلب ہے کہ it's about 41.32 trillion kilometers away. مثال کے طور پر چاند پہ جانے کے لیے روشنی کو صرف 1 سیکنڈ چاہیے. 1.3 seconds to be exact. لہٰذا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قدیم لوگوں کو اور قرآن کے مصنف یا آتھر کو یہ حقیقت معلوم نہیں تھی. اور قرآن مجید نے آسمانوں کے دوسرے حصوں پر مزید تفصیل فراہم کی ہے. 7 آسمانوں کے نچلے فرش میں ستاروں کے ساتھ قرآن نے وضاحت کی ہے کہ چاند درمیانی منزل میں ہے. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ 7 سَمَوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ قَمَرُ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر پیدا کیا ہے اور چاند کو ان کے درمیان روشنی بنایا ہے اور سورج کو ایک چراغ بنایا ہے. یہاں قرآن نے واضح طور پر بتایا ہے کہ چاند 7 آسمانوں کے درمیان ہے. اس سے یہ بھی اشارہ ہوتا ہے کہ سورج بھی اسی منزل میں چاند کے ساتھ موجود ہے. اگر اس آیات سے یہ واضح نہیں ہوا کہ سورج اور چاند دونوں ایک ساتھ ایک ہی منزل میں، تو پھر قرآن کی بعد کی آیاتیں اس خیال کی نشاندہی کر دیں گی. قرآن نے اکثر کہا ہے کہ سورج اور چاند مدار میں ایک دوسرے کا پیچھا کر رہے ہیں. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سورج کو چاند کو پکڑنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی رات دن سے آگے نکل سکتی ہے. ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے. اس آیات میں سورج اور چاند کے مداروں یعنی آربٹس کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے آگے نہیں نکل سکتے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سورج اور چاند زمین کے آس پاس ایک ہی منزل پر چکر لگا رہے ہیں اپنی اپنی مدار میں. جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا ہی کچھ لگتا ہے، لیکن ہمیں اب پتہ ہے 21ویں صدی میں کہ یہ غلط ہے. قرآن اس کے پڑھنے والوں کو یہ یقین دیتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ سورج اور چاند ایک دوسرے کے مدار سے نہیں نکل سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ دن اور رات کے اوقات اتنی سختی سے منظم کیے گئے ہیں. ہم اب جانتے ہیں 21ویں صدی میں کہ دن اور رات کا موجود ہونا صرف اس لیے ہے کہ زمین اپنے محور یعنی اپنی آربٹ کے گرد گھومتی ہے. جب سورج غائب ہوتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ یہ سوال قدیم لوگوں کو حیرت میں ڈالتا تھا. اس سوال کو قرآن جواب دینے کی کوشش کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ سورج ہمیشہ چکر نہیں لگاتا، بلکہ صرف اس کے لیے طے شدہ مدت کے لیے مدار میں وہ تیرتا ہے. وَآیَةٌ لَهُمْ اللَّیْلُ نُسْلِخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے. ہم دن واپس لے لیتے ہیں اور پھر وہ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں، اور سورج ایک مقرر مدت کے لیے اپنا راستہ چلتا ہے. اس آیت کا واضح مطلب یہ ہے کہ سورج اپنا راستہ چلتا ہے.
اس آیت کا واضح مطلب یہ ہے کہ سورج اور چاند دونوں کا ایک ہی مدار ہے اور ان کے مدار رات اور دن بناتے ہیں۔ یہ پھر ایک پرانا عقیدہ ہے، اور ان آیات سے مراد یہ ہے کہ رات وہ ہے جب سورج کی بادشاہی ختم ہو جاتی ہے، اور سورج رات کے دوران نہیں بلکہ دن میں چکر لگاتا ہے۔ 21ویں صدی کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ سورج اور چاند کے مداروں کا رات اور دن کے وجود سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورج اپنے مدار گیلیکسی کے مرکز سینٹر کے گرد ہر 250 ملین سال کا چکر لگاتا ہے۔ دن اور رات کا وجود صرف اس لیے ہے کہ زمین اپنے ہی محور کے گرد گھومتی ہے۔ اور ذرا غور کیجئے، قرآن کبھی بھی زمین کی ایکسس میں گھومنے کا ذکر نہیں کرتا، نہ ہی اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ زمین کا ایک مدار ہے۔ در حقیقت قرآن نے بار بار تذکرہ کیا ہے کہ زمین مستحکم ہے اور غیر منقول ہے، کہ زمین حرکت نہیں کرتی۔ امن جعل الارض قرارا، کیا وہی نہیں جس نے زمین کو ایک مستحکم ٹھکانہ بنایا؟ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین پر پہاڑوں کو ڈالا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ زمین آپ کے ساتھ چلے۔ ان دو آیات میں اور ان جیسی اور آیاتوں میں قرآن نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کس طرح زمین کو مضبوطی سے مستحکم اور غیر منقولہ کرنے کے لیے پہاڑوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ زمین حرکت کرتی ہے۔ وہ جیوگرافی کی وہی نظریات کا ذکر کرتا ہے جو عام طور پہ اس دور پہ مانے جاتے تھے۔ قدیم لوگوں کے لیے کیونکہ زمین کائنات کا مرکز تھا، یعنی سینٹرل پوائنٹ، اور کیونکہ اس کو باقی سب پلانٹس، چاند، ستاروں نے گھیرا ہوا تھا، وہ ظاہر سے حرکت نہیں کرتا تھا ان کے مطابق۔ اور قرآن نے اس تصور کو کبھی چیلنج نہیں کیا بلکہ تسلیم کیا ہے۔ اور تو اور ہم 21ویں صدی میں جانتے ہیں کہ پہاڑوں کا زمین کے مدار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق زمین کے اندرونی حرکات سے ہے۔ پہاڑ دراصل ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکات کا نتیجہ ہے، جیسے ہمالیہ کے پہاڑ، اور یہی زمین کی اندرونی حرکات کی وجہ سے ہمالین جیسی ٹیکٹونک پلیٹوں کی فالٹ لائنز بہت سے زلزلوں کا شکار رہتی ہیں۔ لہٰذا پہاڑوں کا وجود زمین کا استحکام ہونے سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ زمین کی حرکت کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ قرآن کے زمانے میں لوگ کائنات کو کیسے دیکھتے تھے۔ ہم نے دیکھا پرانے قدیم زمانے سے لے کر 16ویں صدی تک جیو سینٹرک ماڈل یعنی زمین مرکوز کائنات کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ کائنات زمین کو ایک استحکم یعنی اموویبل ٹھکانہ بتاتی ہے جس پہ سورج، چاند، ستارے چکر لگاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا قرآن کی کائنات کے مطابق زمین کے اوپر 7 آسمان ہیں جس میں نچلے ترین درجے میں ستارے ہیں، اور ان 7 آسمانوں کے درمیان سورج اور چاند ہے۔ ہم نے دیکھا کہ قرآن وہی جیوگرافی اور اسٹرانومی کے نظریات تسلیم کر رہا ہے جو اس زمانے میں مانے جاتے تھے، مگر صرف ایک فرق خدا کا تصور دیتا ہے۔ قرآن ایک پرانی کتاب ہے، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، آپ کی چوائس ہے، مگر یہ ضرور جان لیں کہ اس کا مصنف 21ویں صدی کے علم سے واقف نہیں تھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم قرآن کے زمین کے تصور کو زیادہ گہرائی سے دیکھیں گے، مگر تب تک الوداع دوستوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔